بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ ہماری مفاتیح معرفت اللہ کے دورے کی 8ویں مجلس ہے، اور اس میں ہم اللہ رب العزت کے انتہائی عظیم نام الرحمن اور الرحیم ان کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ نام اللہ رب العزت کے قرآن مجید میں بڑی کثرت کے ساتھ ذکر ہوئے ہیں، اور سورۃ الفاتحہ کے شروع میں بھی، اور پھر ہر سورت کے آغاز میں جو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں ان میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے انہی دونوں ناموں کا تذکرہ کیا ہے۔ اور یہ نام قرآن مجید میں اکٹھے بھی ذکر ہوئے ہیں اور الگ الگ بھی ذکر ہوئے ہیں۔ الرحمن الگ، جس طرح الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علم القرآن، اور اس طرح اور بھی یہ نام الگ بھی ذکر ہوا ہے۔ اور یہ جو نام الرحیم ہے یہ الگ سے بھی ذکر ہوا ہے، اور بعض دوسرے ناموں کے ساتھ مل کر بھی یہ ذکر ہوا ہے، جس طرح کہ قرآن مجید کے اندر ہے اللہ رب العزت نے اپنے اس نام کو دوسرے ناموں کے ساتھ ملا کر بھی جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ یہ جو دونوں نام ہیں، ان دونوں ناموں کا آپس میں جو فرق ہے وہ ان دونوں میں کچھ فرق تو بہرحال ہے گرامیٹیکلی، اس اعتبار سے کہ الرحمن جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ فعلان وزن ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور جو الرحیم ہے یہ فعیل کے وزن پر ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک کانٹینیوس رحمت کا معنی پایا جاتا ہے، ایک استمرار کا معنی پایا جاتا ہے۔ اور جو الرحمن ہے اس کے اندر ایک مبالغے کا اور شدت کا معنی جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اور اس کے اندر جو ہے وہ مزید بھی ان دونوں ناموں کے اندر فرق علماء بیان کرتے ہیں، لیکن یہ مجلس جو ہے وہ اس کی مناسب جگہ نہیں ہے۔ تاہم جب تفسیر پڑھائی جاتی ہے تو اس کے اندر سورہ فاتحہ کے شروع میں الرحمن الرحیم کی تفسیر کرتے ہوئے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کرتے ہوئے علماء جو ہے وہ ان فروق کو بیان کرتے ہیں کہ الرحمن اور الرحیم میں کیا فرق ہے۔ تاہم وہ فرق اپنی جگہ ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ دونوں کے دونوں نام، چاہے وہ الرحمن ہو چاہے وہ الرحیم ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ہی صفت کے بارے میں ہمیں خبر دیتے ہیں، اور وہ صفت رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ پوری کی پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کی وجہ سے وجود میں آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کی وجہ سے قائم ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کے بغیر اللہ رب العزت کا کسی چیز کو عدم سے وجود بخشنا، یہ اس کی رحمت ہی کا مظہر ہے، کیونکہ یہ ایک انعام ہے، یہ ایک انعام ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اس بات پر غور کریں کہ وجود بہرحال عدم سے بہتر ہے۔ وجود، ایگزسٹنس میں آ جانا، ایک چیز جو کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی، تو اس کا وجود میں آ جانا یہ بذات خود ایک انعام ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کو، اور پوری کائنات کو، ظاہر ہے کہ پوری کائنات ہی مخلوق ہے، اس کو عدم سے وجود بخشنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے۔ اور پھر وجود میں آ جانے کے بعد ہر مخلوق اپنی بقا کے لیے وہ ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی محتاج ہے۔ تو مخلوق کا عدم سے وجود میں آ جانا یہ بھی اللہ کی رحمت کا مظہر ہے، اور پھر اس کا وجود پر برقرار رہنا، باقی رہنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے۔ ہم جو زندہ ہیں، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل جو ہے وہ اللہ کی رحمت کا محتاج ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایک لمحے کے لیے بھی بے نیاز اور مستغنی نہیں ہیں، اور یہی معاملہ پوری کائنات کا ہے، یہی معاملہ پوری کائنات کا ہے، تمام تر مخلوقات کا ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سہارے جو ہے وہ اپنی جو مدت ہے اس کو پورا کر رہی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت ایک بہت ہی بڑی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور یہ رحمت جو ہے وہ اسی رحمت کی وجہ سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اسی رحمت کا مظہر ہے کہ جانور بھی اپنے بچوں پر جو ہے وہ رحم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ رحمت کا جذبہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے دلوں میں اولاد کے لیے رحمت کا جذبہ رکھا ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ اسی کی وجہ سے یہ تمام مخلوقات جو ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے کام آتی ہیں، یا ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ ان کے دلوں میں جو نرمی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس کائنات کے اندر ہر خیر جو حاصل ہوتی ہے،
ہر اچھائی، ہر بھلائی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کا مظہر ہے، اور ہر مضرت، ہر مفسدہ، ہر تکلیف دہ چیز، ہر نقصان دہ چیز جو دور ہوتی ہے، ہر تکلیف جو چھٹ جاتی ہے، ہر مصیبت جو انسان سے ہٹ جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کے ذریعے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کے یہ تمام مظاہر ہیں کہ اللہ رب العزت انسانوں کے فائدے کی چیزیں ان تک پہنچاتا بھی ہے، ان پر انعامات کرتا ہے، ان پر احسانات بھی کرتا ہے، اور ان کو ان چیزوں سے بچاتا بھی ہے جو چیزیں ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، ان کے دین میں بھی اور ان کی دنیا میں بھی۔ اور عمومی طور پر تمام تر مخلوقات سے اللہ رب العزت ان چیزوں کو ہٹاتا ہے، دور کرتا ہے جو ان کے لیے نقصان کا باعث ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے یہ دونوں پہلو ہیں، فائدے کا حاصل ہونا، اس کو ہم عربی میں اس کے لیے اصطلاح استعمال کرتے ہیں جلب منفعت، منفعت کو لانا، اور دفع مضرت، نقصان دہ چیز کو ہٹا دینا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے یہ دونوں پہلو ہیں، فائدہ مند چیز کا حاصل ہو جانا بھی اور نقصان دہ چیز کا ہٹ جانا بھی، یہ دونوں اللہ رب العزت کی رحمت ہی کے مظہر ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو یہ رحمت ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی جو کائنات میں کونی احکام ہیں صرف ان کے اندر جاری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زمین و آسمان بنائے ہیں، جو اس نے کائنات بنائی ہے، جو مخلوقات کو پیدا کیا ہے، صرف اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت جھلکتی ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جس طرح اس کے کونی احکام کے اندر ہے، اسی طرح اس کے شرعی احکام کے اندر بھی ہے۔ اس کا انبیاء کو بھیجنا، اس کا اپنی کتابوں کو نازل کرنا، آپ تصور کریں کیا یہ اللہ رب العزت کی چھوٹی اس کی رحمت ہے؟ اگر اللہ رب العزت بندوں کو اپنا تعارف نہ کرواتا، اگر اللہ رب العزت ان کو یہ نہ بتاتا کہ اس دنیا میں ان کو کیوں بھیجا گیا ہے، ان کو کس نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، اور ادھر وہ کیا کرنے کے پابند ہیں، ادھر وہ کیا کریں گے تو وہ کامیاب رہیں گے، ادھر وہ کیا جو ہے وہ کریں گے تو ان کے لیے نقصان ہوگا، اور پھر یہ کہ اس دنیا کے بعد ان کے لیے اس نے کیا تیار کر رکھا ہے، اور پھر وہ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کا اپنے بندوں کو یہ تمام باتیں بتا دینا، کیا یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی رحمت اور نعمت نہیں ہے؟ اگر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ان باتوں کی خبر نہ دیتا تو بندوں کے پاس ان باتوں کو جاننے کا اور کیا ذریعہ تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کا اپنے انبیاء کو بھیجنا، ان کتابوں کو نازل کرنا، اسی لیے اللہ رب العزت کہتا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے لوگو یہ جو قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، اس کی وجہ سے تمہیں چاہیے کہ تم خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے۔ فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، یہ قرآن ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن کو لوگ اکٹھا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شریعتوں کو نازل کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے۔ اور پھر یہ شریعتیں جو اللہ تعالیٰ نے دین نازل کیا ہے، یہ پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کا مظہر ہے۔ اس کے تمام تر احکام، وہ چاہے انسان کو سمجھ آئیں یا نہ آئیں، وہ بظاہر انسان کے نفس پر ناگوار گزریں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی شریعت، یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے۔ اور اگر ایک انسان غور کرے اور وہ اس شریعت کے احکام پر جو ہے وہ سوچنا شروع کرے، تو وہ یقیناً اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ تمام کے تمام احکام اللہ تعالیٰ کے یہ بندے ہی کی بہتری کے لیے ہیں، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں اس کے لیے تمام مصلحتیں اس کو حاصل ہو جائیں، اور تمام مفسدات اور تمام نقصان اور تکلیف دہ چیزیں اس سے دور ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے یہ دین جو نازل کیا ہے، یہ انسانوں کے ان کے دین کو محفوظ رکھنے کے لیے، ان کی عقل کو محفوظ رکھنے کے لیے، ان کی عزتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے، ان کے مال کو محفوظ رکھنے کے لیے، ان کی جانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے، ان کے جو خون ہیں ان کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ رب العزت کا دین جو ہے وہ ان تمام چیزوں کی حفاظت کے لیے اترا ہے۔ اور پھر وہ صرف اس دنیا میں ان چیزوں کو محفوظ رکھنا اس کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ اس کا دین جو ہے وہ دنیا میں بھی انسانوں کے لیے جو ہے وہ رحمت کا سبب ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے جو ہے وہ بہت بڑی رحمت کا سبب ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یہ دنیا میں تو تمام لوگوں کے لیے عام ہے، لیکن آخرت میں یہ رحمت جو ہے وہ اللہ کے ایمان والے بندوں کے لیے خاص ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح ہم نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے اندر بات کی تھی، یہی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اندر بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے یہ دو طرح کی ہے۔
ایک تو اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت ہے جو رحمت عامہ ہے، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا قرآن مجید میں سورہ غافر کے اندر، جس کو سورہ مؤمن بھی کہتے ہیں، کہ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے اللہ، اے ہمارے رب، آپ کی رحمت، آپ کی جو رحمت اور آپ کا علم ہے وہ ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ آپ کی رحمت اور آپ کا علم ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، یعنی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز بھی خارج نہیں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی، یعنی کہ اس کی جو عمومی رحمت ہے وہ بھی ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے اور اس سے کوئی چیز بھی خارج نہیں ہے۔ تو یہ جو رحمت ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کو اپنے احاطہ میں لیے ہوئے ہے، چاہے وہ مومن ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ انسان اور حیوان ہیں، چاہے وہ نباتات اور جمادات ہیں، دوسری مخلوقات ہیں، پوری کی پوری کائنات ہے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کی عمومی رحمت ہے وہ تو تمام چیزوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اور اس کے بغیر تو ان چیزوں کا وجود میں آنا ہی ممکن نہیں تھا، اگر وجود میں آ جاتی تو پھر باقی رہنا ہی ممکن نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ایک رحمت ہے وہ خاص رحمت ہے، اور وہ رحمت ہے جو کہ اس کے ایمان والے بندوں کے لیے ہے۔ جس قدر انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے، جس قدر وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، اس کے حق کو پہچانتا ہے اور اللہ کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے مناجات کرتا ہے، اس سے جو ہے وہ راز و نیاز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرتا ہے، تو وہ جو رحمت خاصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اپنے ایمان والے بندوں کے لیے خاص ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جو ہے وہ ان کی رہنمائی بھی کرتا ہے، ان کو جو ہے وہ درست فیصلے کی توفیق بھی دیتا ہے، ان کی جو جس چیز میں ان کی مصلحت ہے اس کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے، اور ان کے تمام جو ضروریات ہیں ان کو پورا بھی کرتا ہے، دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد بھی کرتا ہے، اور توفیق ان کو دیتا ہے، خیر کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے، اور پھر آخر میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اس دین پر دنیا کے اندر اللہ رب العزت ان کو اس دین کے اوپر چلاتا رہتا ہے، استقامت دیتا ہے، ثبات عطا کرتا ہے، اور بالآخر آخرت میں اللہ رب العزت ان کو جنت میں جو ہے وہ داخل کر دے گا۔ تو یہ سارے کا سارا عمل دنیا کے اندر ہدایت کا نصیب ہو جانا، اور پھر دنیا کے اندر انسان کا ہدایت پر قائم رہنا، اور ہدایت کے اوپر جو ہے وہ انسان کا کار بند رہنا یہاں تک کہ انسان کو موت آ جائے، اور پھر موت کے بعد کے مراحل، اور پھر موت کے بعد حشر کے مراحل، اور پھر جو ہے وہ پل صراط، اور یہ تمام تر مراحل جو آخرت کے ہیں، یہ تمام تر مراحل اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر بندہ مومن جو ہے وہ ان سے نہیں گزر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے تو ایمان والے جو ہیں وہ ان تمام مراحل سے گزر کر بالآخر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں پہنچیں گے۔ تو یہ وہ رحمت خاصہ ہے کہ جس کو زیادہ سے زیادہ پانے کی کوشش انسان کو کرنی چاہیے، اور جس کی طلب جو ہے وہ ایک ایمان والے کے دل کے اندر موجود ہونی چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کی معرفت کا تقاضا ہے، یعنی کہ جب انسان نے یہ جان لیا کہ اللہ جو ہے وہ الرحمن ہے اور الرحیم ہے، اب ان ناموں کی فقہ اور ان ناموں کی معرفت کا یہ تقاضا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پانے کی سعی کرے، وہ اس بات کی کوشش کرے کہ میں کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پا سکتا ہوں۔ وہ خصوصی رحمت وہ تو پوری کائنات کے اندر بکھری ہوئی ہے، جو عمومی رحمت ہے وہ تو پوری کائنات کے اندر بکھری ہوئی ہے، لیکن یہ کیسے ہوگا کہ میں خاص طور پر اللہ کی خصوصی رحمت کا بھی مستحق بن جاؤں؟ تو انسان جو ہے وہ اس کو پانے کی کوشش کرے گا، اور یہ بات یاد رکھیں کہ جنت اور نجات وہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتی ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ انسان جنت تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ جاتا ہے، اپنے اعمال کے ذریعے جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بات حدیث کے اندر صراحتاً موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کی وجہ سے انسان جنت کا مستحق بنتا ہے۔ ہاں، اعمال اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پانے کا سبب ہے۔ ایک دفعہ دوبارہ سمجھ لیں کہ انسان اپنے اعمال کے ذریعے جنت میں نہیں جاتا، انسان اپنے اعمال کے ذریعے جنت میں نہیں جا سکتا، اس کے اعمال جو ہے وہ جنت کی قیمت نہیں بن سکتے۔ آپ خود سوچیں، میں اپنے اعمال کے بارے میں جانتا ہوں، آپ اپنے اعمال کے بارے میں جانتے ہیں، اور بالفرض اگر ہمارے اعمال بہت اچھے ہوں، دنیا کا بہترین شخص ہو جو کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرتا ہو، تب بھی اس کا جو عمل ہے وہ تو ایک محدود مدت کے لیے ہے،
ایک محدود وقت کے لیے ہے، اس میں اس کو نیند بھی آتی ہے، اس میں وہ سوتا بھی ہے، اس میں جو ہے وہ کبھی وہ آرام بھی کرتا ہے، یہ سب چیزیں انسان کے ساتھ شامل ہیں۔ اور کیا یہ عمل اس جنت کی قیمت ہو سکتے ہیں کہ جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، جو کہ ابد الابد کے لیے ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو بنیادی طور پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ اعمال جو ہم ٹوٹے پھوٹے اعمال کرتے ہیں، یہ جنت کی قیمت نہیں ہے، یہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ایک سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کی وجہ سے ہم پر رحم کر دے اور اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو جب انسان اس بات کو سمجھ لے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کس قدر محتاج ہوں، مجھے اللہ کی رحمت کی کس قدر ضرورت ہے، تو انسان یہ بات جان لے گا کہ میں جس قدر کوشش، میں جس قدر مشقت، میں جس قدر محنت اور فکر میں اپنی جسم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہوں، میں اپنی روزی اور روٹی کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہوں، اس سے کہیں زیادہ تگ و دو مجھے اس رحمت کے حصول کے لیے کرنی چاہیے کہ جس کے بغیر میری دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ کوئی میرا پرسان حال نہیں ہے، جس کے بغیر نہ میری دنیا سنور سکتی ہے نہ میری آخرت سنور سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش یہ بندے کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ انسان اس کا بہت زیادہ محتاج ہے، اس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کے ان دونوں ناموں کا واسطہ دے کر اس سے سوال کرنا، اللہ تعالیٰ کو اس کی رحمت کا واسطہ دے کر سوال کرنا، یا ارحم الراحمین، اے رحمان، اے رحیم، تو ہم پر رحم کر۔ انسان ان ناموں کی فقہ کو جب سمجھ لے، ان ناموں کے معانی کو جان لے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کو جب وہ جان لے، تو اس کی جو اس کی مکمل کوشش ہے وہ اس چیز میں صرف ہونی چاہیے کہ وہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بن جائے۔ اور اتنے مختصر سے وقت کے اندر ان ناموں کا حق ادا کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن یہ صرف ایک مفتاح ہے، اسی لیے ہم نے اس دورے کا نام مفاتیح معرفت اللہ رکھا ہے، کہ اس میں صرف آپ کو کچھ جو ہے وہ کچھ ٹپس دینی ہے، کچھ آپ کو جو ہے وہ راستہ دکھانا ہے۔ باقی یہ موضوعات ایسے ہیں کہ جن کے اوپر طویل مجالس کی جا سکتی ہیں، اور یہ موضوع ایسا ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کہ اگر اس کے اوپر انسان پوری زندگی بھی پڑھتا رہے اور سنتا رہے اور بیان کرتا رہے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے اس کی معرفت کا؟ لیکن بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے ایک نام کے بارے میں ہم نے بات کی ہے، الرحمن کے بارے میں، یا الرحمن اور الرحیم ان دونوں کے بارے میں، تو ان سے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفت پتہ چلی وہ ہے صفت رحمت۔ اور پھر ہم نے یہ بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت دو طرح کی ہے، یعنی کہ ایک رحمت عامہ ہے اور ایک رحمت خاصہ ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے انسان اس کا بہت زیادہ حاجت مند ہے، انسان کی احتیاج اور اس کی ضرورت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف وہ اس کی روزی اور روٹی کی ضرورت سے بھی بڑھ کر ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کو حاصل کرنے کی سعی جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔